اگر انسان نے دانتوں کے اوپر دانتوں کو درست کرنے کے لیے، ان کو سیدھا کرنے کے لیے بریسز لگوائے ہوئے ہوں تو کیا انسان کا وضو اور غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو وضو کے بارے میں تو سادہ سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے دانتوں کو سیدھا کروانے کی، چھوٹا کروانے کی یا اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہو اور اس نے ڈینٹل بریسز اوپر لگوائے ہوئے ہوں تو وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن غسل کا حکم اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ اگر وہ اس طرح کے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے نکالنے سے انسان کو کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو تو پھر غسل کرتے ہوئے انسان کو اپنے وہ بریسز اتار دینے چاہیے اور انسان کو غسل کر لینا چاہیے۔ اگر ان بریسز کے اس تار کے یا کسی بھی اس طرح کی چیز کے جو دانتوں کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کے اتارنے میں مشقت ہو، تکلیف ہو یا اس کے کوئی خون وغیرہ نکلنے کا خدشہ ہو تو پھر ان کو نکالا نہ جائے، بلکہ اسی طرح انسان جو ہے وہ غسل کر لے تو انسان کا غسل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی شرعن جو ہے وہ قید یا قدغن جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سطر دیکھنے سے، شرمگاہ دیکھنے سے کیا انسان کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو انسان کو اگرچہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، قابل سطر جو حصے ہیں، جیسے مرد کے لیے خصوصی طور پہ کہ اپنے ناف سے لے کے اپنے گھٹنوں تک کا جو سارا جسم حصہ ہے یہ لازمی ہے، عورت کے لیے اس کے منہ اور ان کی ہتھیلیوں کے بغیر باقی جسم کا سارا حصہ قابل سطر ہے تو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وضو کر لینے کے بعد کسی نے دوسرے آدمی کی یا عورت کی شرمگاہ کو، اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو اگرچہ یہ کام درست نہیں، اس حالت میں، اس کیفیت میں، یا کسی اور غیر محرم کی شرمگاہ اور سطر کو دیکھنا یہ درست نہیں ہے، لیکن انسان کا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اس طرح برقرار ہی رہتا ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان سطر کھول کر کیا وضو کر سکتا ہے؟ انسان کپڑوں کے بغیر واش روم کے اندر کیا وضو کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ انسان واش روم کے اندر اگر اس کے اوپر کپڑے نہ ہوں، بالکل کپڑے اترے ہوئے ہوں یا انڈر ویئر یا نکر وغیرہ کوئی پہنی ہوئی ہو تو اگر وضو کرتا ہے تو انسان کا وضو جو ہے وہ پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرے انسان ایک اس کا کم از کم جو فرض سطر ہے، لازمی حصہ ہے، وہ ڈھپا ہونا چاہیے اور اس کے بعد انسان وضو کرے۔ لیکن اگر وہ تنہائی میں ہے یا اپنے واش روم میں ہے، کسی ایسی کیفیت میں ہے تو اگر وہ ننگے جسم کے ساتھ وضو کرے گا تو انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ اس طرح عوام کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے ڈریس کو چینج کرے، اپنے کپڑے تبدیل کرے؟ وہ واش روم گیا تو اور کپڑے تھے میلے کو، چلے باہر نکلا تو اس نے نیا سوٹ پہنا تو وہ وضو کر کے آیا، تو کیا جب وہ اپنا سوٹ چینج کرے گا تو کیا پھر انسان کا جو ہے وہ وضو برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا، یا ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ انسان کے لباس کو تبدیل کرنے سے، کپڑوں کو بدلنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ انسان اب اگر واش روم میں وضو کر کے آیا ہے اور اس نے ایک دو دن پہلے والے کپڑے پہنے اور پھر آ کے نیا دھلا ہوا سوٹ پہنا ہے، تبدیل کیا ڈریس، تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ کسی انسان نے اگر اپنے سر کے اوپر وگ لگوائی ہو، مصنوعی بال لگوائے ہوئے ہوں، وہ گنجے پن کا شکار ہو اور اس نے اپنے سر کے اوپر بال لگوا لی ہوں، تو کیا پھر ایسی صورتحال کے اندر انسان کو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کا وضو کیسے ہوگا، اس کا غسل جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وگ اس طرح کی لگ چکی ہے سر کے اوپر کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا یا الگ کرنے میں نقصان ہے یا بڑی مشقت اور دقت ہے، تو پھر انسان کو اسی کے اوپر ہی سر کا یعنی وضو کے دوران مسا بھی ہو جائے گا، اور غسل کرنے کی صورت میں اگر اس کے اوپر ہی وہ پانی پھینکے گا تو وہ غسل میں ہی شمار ہوگا اور اس کا دھلا ہوا سر ہی سمجھا جائے گا، تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان جو ہے اس کو اتار سکتا ہے آسانی کے ساتھ، کوئی تکلیف اور مشقت اور دقت کا سامنا نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ کہ غسل میں تو خصوصی طور پہ اتارے، اور اگر سر کے اوپر کسی ایک مخصوص حصے کے اوپر لگی ہوئی ہے تو وہ جیسے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے تو وہ دائیں بائیں یا پیچھے یا آگے جو جگہ اس کو خالی نظر آتی وہاں سے بھی اگر کرے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان اپنی وگ کو اتار لے۔ صرف اور صرف فیشن کی خاطر انسان کو کسی کو دھوکہ دینا یا خلاف حقیقت اپنے آپ کو شو اور واضح کرنے کے لیے انسان کو وگ نہیں لگانی چاہیے۔ انسان کو ضرورت کے تحت جو ہے وہ ایسے کام کرنے چاہیے
تاکہ انسان کسی طرح کی معاملے میں یا کسی بات میں بھی انسان کو مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو۔ اسی طرح کیا انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ یا انسان کی شرمگاہ کھل جائے، کسی بھی وجہ سے وضو کیا ہوا تھا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم بھی سادہ سا یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا یہ بھی ایک جسم کا حصہ ہی ہے، ٹکڑا ہی ہے، جس طرح انسان کے جسم کے دوسرے حصے اور پارٹس ہیں باڈی کے، اسی طرح شرمگاہ بھی ہے، تو اس کے ہاتھ لگانے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر کسی کی شرمگاہ کھل جاتی ہے، اس کا ستر ننگا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا اور انسان کا وضو برقرار رہتا ہے۔ اس طرح غسل کر لینے کے بعد انسان جو ہے وہ ننگے حالت کے اندر اگر اس نے پہلے وضو کیا ہو تو وہ گفتگو کرتا ہے، تو کیا انسان کا وضو ٹوٹے گا برہنہ حالت کے اندر گفتگو کرنے سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر برہنہ حالت کے اندر کسی سے بات چیت کرتا ہے کپڑوں کے بغیر، اگرچہ نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہے یہ بھی، لیکن کر لیتا ہے تو اس انسان کا وضو جو ہے اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انسان کوئی کولڈ ڈرنکس پیتا ہے، چائے پیتا ہے یا دوائی کھا لیتا ہے، ان کے کھانے پینے سے بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا انسان کسی کو گالی دیتا ہے یا انسان کسی کو بری باتیں کرتا ہے یا گانے سنتا ہے، تو ان کے سننے سے بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ ان باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان کی اخلاقیات بڑی اچھی ہونی چاہیے، گفتگو اچھی ہو، سننے والی چیزیں اس کی اچھی ہوں، لیکن اگر انفارچونیٹلی وہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر انسان کا وضو کا کوئی انسان کا فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا ہے۔